یہاں جائز ہے اور فلاں جگہ ناجائز ہے. دنیا میں جائز اور ناجائز کی تقسیم اس اصول پر نہیں ہوتی. کسی غلط کام کو اچھا مقصد بھی کبھی صحیح نہیں کر دیتا. اگر دہشت گردی یہاں ناجائز ہے تو یہ افغانستان میں بھی ناجائز ہے, یہ اسرائیل میں بھی ناجائز ہے, یہ فلسطین میں بھی ناجائز ہے. اگر کسی نان کمبیٹنٹ کو, غیر مقاتل کو مارنا ناجائز ہے تو وہ پاکستان میں بھی ناجائز ہے, افغانستان میں بھی ناجائز ہے, عراق میں بھی ناجائز ہے, فلسطین میں بھی ناجائز ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک زمانے میں ہم یہ استدلال کیا کرتے تھے کہ حریت کی جنگ لڑتے ہوئے آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا تو کچھ جواز ہو سکتا ہے. جواز کسی مقصد سے نہیں ہوتا. قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ آپ کسی غیر مقاتل کے خلاف, کسی نان کمبیٹنٹ کے خلاف ادنا درجے میں کوئی اقدام نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیں, یہ ہماری منافقت, میں آپ سے عرض کروں, آپ مجھے اجازت دیں, ابھی بھی اسی طرح موجود ہے. یہ مذہبی حلقوں میں بھی ہے, یہ سیاسی حلقوں میں بھی ہے, یہ ہمارے ذمہ داروں میں بھی ہے, ہمارے ارباب اقتدار میں بھی ہے, اور ان ساری قوتوں میں بھی ہے جو اس سے پہلے اس طرح کی چیزوں کی سرپرستی کرتی رہی ہیں. باری میاں منافقت کو ہمیں دور کرنا ہوگا, اس کے بغیر آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے. اس کے پیچھے مذہبی گروہ ہے اور ان کا ایک پورا فکر ہے, وہ اپنے مذہبی نقطہ نظر کا غلبہ قائم کرنا چاہتے ہیں. ابھی حال میں ڈاکٹر محمد فاروق خان, میرے عزیز دوست کا سانحہ ہوا ہے, آپ دیکھیے اس کی ذمہ داری بھی وہ یہ کہہ کر قبول کر رہے ہیں کہ یہ شخص ہم سے اختلاف رکھتا تھا اور ہم ہر اختلاف رکھنے والے کا خاتمہ کر دیں. تو باری میاں یہ پھر منافقت کی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں جو کرتا دھرتا ہے وہ بھی ابھی تک منافقت کر رہے ہیں, اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی منافقت کر رہی ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی منافقت کر رہی ہیں. تو کیا پاکستان اب اس چنگل میں پھنسا رہے گا, اس بھنور میں پھنسا رہے گا, اور ہماری جو درگاہیں, عبادت گاہیں ہیں وہ اسی طرح خطرے کا نشانہ بنتی رہیں گی؟ بھائی سب سے پہلے تو میں افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں, اور ان لواحقین سے جن کے لوگ شہید ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ابھی غامدی صاحب نے جو بات کی وہ بہت صحیح کہ منافقت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, اور سچ بات تو کوئی کہنے پہ تیار ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے صحیح فرمایا کہ یہ ایک مذہبی خیال رکھنے والے یا مذہبی عقیدہ رکھنے والے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے عقائد چاہے وہ بندوق کی زور پہ ہوں یا جیسے ہوں, اس کے علاوہ اور کوئی عقیدہ ان کو پسند ہی نہیں ہے. تو جب تک ہم یہ نہیں اپنے طور پر اس کا اعتراف کریں گے کہ ہمارے جو ایک جنگ چل رہی ہے جس کا بہت سے سیاسی جماعتیں فوراً اس پر کہہ دیتی ہیں کہ رد عمل ہے, امریکہ کا رد عمل ہے. رد عمل ہوگا اگر امریکہ یا ڈرون حملوں کا رد عمل ہے تو پھر آپ جا کے ان پر حملہ کریں. بے گناہ لوگوں کو مزاروں میں, خانقاہوں میں, مسجدوں میں, امام باڑوں میں یا جہاں بھی ہو ان کو مارنا یہ رد عمل تو نہیں ہے. یہ تو ایک سوچی سمجھی کوئی اسکیم ہے جس کے تحت کام ہو رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس دہشت گردی کی آڑ میں وہ فائدہ اٹھانے کے لیے وہ کارگر ہوں. پراچا صاحب کا فرمانا ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش جو ہے تو بہت حد تک ہندوستان, اسرائیل وغیرہ کی ہے. جی میں ذرا تھوڑا سا نا جی, یہ ابھی 2-3-4 حضرات نے گفتگو کی ہے, میں ذرا چاہتا ہوں چونکہ میں ایک نقطہ نظر سب سے مختلف, لیکن یہ جنگ شروع کس نے کی ہے؟ یہ صوفی اور یہ سلفی, یہ جنگ تو ایک اعلان کر کے دی کلیش آف سیولائزیشن ایک 89 کے اندر اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا. اس میں سیمول ہنٹنگٹن, اس میں فوکویاما, اس میں دیگر ان کے مفکرین, اس میں نیٹو کے سیکریٹری جنرل اس وقت جہادی اسلام سے خطرہ ہے, اب سبز خطرہ ہے, پہلے سرخ خطرہ تھا, ایک جنگ چھیڑی گئی. 9/11 اس کا ایک حصہ تھا, اور اس کے بعد اس کو کہیں کروسیڈ کا نام دیا گیا, کہیں اس کو جو ہے وہ کہا گیا کہ جی ہم پولیٹیکل اسلام برداشت نہیں کریں گے, جن کا ذکر ابھی انہوں نے بھی کر لیا. جہادی اسلام برداشت نہیں, کیوں؟ یعنی وہ کون ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کہیں کہ آپ ایک اسلامی ریاست نہیں بنا سکتے. اور غامدی صاحب نے بڑے آرام سے یہ بات کہہ دی, میرے دوست ہیں, میں احترام کرتا ہوں ان کا, کہ یہ جہاد جو ہے اس کا یہاں جائز نہیں ہے, وہاں جائز نہیں ہے. یعنی ان کو خود پتا ہے, یہ مطلب قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں کہ جہاں ظلم ہوگا,
جہاں کسی ملک پر جارحیت ہوگی وہاں تمام اہل اسلام پر یہ لازم آتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کریں. غامدی صاحب آپ نے سنا پراچا صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن پاک کی واضح دلائل موجود ہیں. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی بتائیے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اگر یہ کلاس آف سویلائزیشن کو فروغ دیا گیا، لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ آپ ان سے لڑنے کے بجائے اپنے ہی لوگوں پہ حملے کریں یا درگاہوں پہ حملے کریں. بالکل ان سے لڑیں جو لوگ آپ کا اسلام کے اور اس کے خلاف ہیں، ان کے لڑیں. لیکن یہ بیچارے جو بے گناہ مزاروں پہ جا رہے تھے، یہ تو نہیں کلیش آف سویلائزیشن کا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بے گناہوں کو مار رہے ہیں، صاحب سے بھی سن لیں. میں ایک جملہ مکمل کر لوں پھر. یہ جو بے گناہوں کو مار رہے ہیں یہ ان کا مشن پورا کر رہے ہیں جنہوں نے یہ کلیش آف سویلائزیشن. اس لیے ہم انہیں نہیں سمجھتے کہ یہ اسلام کے نمائندے یا جہاد کے نمائندے ہیں. اچھا جی غامدی صاحب آپ فرمائیے گا، آپ نے سنا کیا پراچا صاحب نے بات کی؟ جی جہاد تو یقیناً قرآن کا حکم ہے، لیکن جو بات میں نے کہی ہے وہ یہ نہیں کہی کہ آپ جہاد نہ کریں. جہاد کیسے کرنا ہے؟ کیا نان کمبیٹنٹس کے خلاف کرنا ہے؟ غیر مقاتلین کے خلاف کرنا ہے؟ خود کش حملوں کے ذریعے سے کرنا ہے؟ کیا گروہوں نے مل کے کرنا ہے؟ کیا مذہبی تنظیموں نے مل کے کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے تو مسلمان. لیکن غامدی صاحب پراچا صاحب تو آپ سے متفق نہیں ہیں. وہ تو فرما رہے ہیں کہ جو یہ اٹیکس کر رہے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو مسلمان ہیں، وہ کوئی فرقہ نہیں ہے مسلمانوں کا، یہ تو کوئی اور لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اب اس طرح کی باتوں کا وقت نہیں رہا. یہ سب کچھ اب تشخیص بام ہو چکا ہے. کون ہے ہر آدمی جانتا ہے. ہم القاعدہ سے بھی واقف ہیں، ہم طالبان سے بھی واقف ہیں، جو مذہبی تنظیمیں اس کے ساتھ شامل ہو چکی ہیں ان سے بھی واقف ہیں. وہ آگے بڑھ کے خود ذمہ داریاں لے رہے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو وہ برملا اس کا اظہار کرتے ہیں. کن کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ کون سی جماعتوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ تحریک طالبان پاکستان ہے، القاعدہ ہے. پاکستان میں تو کوئی مذہبی القاعدہ ہے، تحریک طالبان پاکستان ہے، سپاہ صحابہ ہے، لشکر جنگی ہے. ان کے لوگ یہاں منظم رہے ہیں، وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، وہ اس پر اپنی تحریریں چھاپتے ہیں، ان کی تقریریں ہم سنتے ہیں، ان کی لیڈرشپ موجود ہے. آپ ان کے میڈیا کے ذرائع کا ذرا تعاقب کر کے دیکھیے، آپ کو ان کے لیڈروں کی، ان کے رہنماؤں کی، ان کے زعماء کی تقریریں ملیں گی. وہ اس میں اپنا استدلال بیان کرتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس سے بین الاقوامی طاقتیں بھی فائدہ اٹھاتی ہیں، لیکن اس سب کچھ کی جڑیں ہمارے اپنے مذہبی فکر میں ہیں. اور میں اس سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ جب تک ہم اپنے گریبان میں منہ نہیں ڈالیں گے اور جب تک یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے کس طرح پروان چڑھایا ہے، اور جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہمارے بہت سے مذہبی رہنما بہت سے حقائق سے واقف ہیں. وہ اپنی نج کی محفلوں میں اعتراف کرتے ہیں، جانتے ہیں یہ لوگ کون ہیں، انہیں معلوم ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن ان کی سیاست اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ برملا اس کا اظہار کریں. میں نے اسی کو کہا تھا کہ یہ منافقت جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا. اور میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ یہ اب ان کے گھروں تک پہنچے گا جو اس کو تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں. سلیم یہ تو بات ہو رہی ہے کہ ملک کے اندر اس کے محرکات ہیں یا باہر ہیں، اس پر آتے ہیں بھی، لیکن یہ بتائیے کلیش آف سویلائزیشنز کی جو بات کی پراچا صاحب نے، انہوں نے کہا یہ ایک سوچی سمجھی تحریک کے تحت یہ بات چلی، ویسٹ سے چلی. دیکھیں بات تو خیر یہ صحیح ہے کہ یہ اصل میں مطلب یہ صحیح ہے نہیں، مطلب بنیادی طور پہ دیکھیں نا، امریکن انویژن ہوتی ہے، فلسطین کا ایشو تھا، ٹھیک ہے نا، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. خود القاعدہ کے لوگ جب یہاں پر آئے اور انہوں نے مطلب امریکن انویژن کے بعد انہوں نے مقابلہ کرنا شروع کیا امریکہ کا، اس وقت ان کی ڈائمنشن ایک تھی. اور اب جو انہوں نے پھر لوگوں کو ٹرین کیا، ان کی انڈوکٹرینیشن ہوئی ان کی مختلف گروپوں کی یہاں پر، جس میں لشکر جنگی کے لڑکے تھے اور دوسرے ان کی، اس کے بعد ان کو یہاں پہ بھیجا گیا. تو اب وہ جو چیزیں کر رہے ہیں اسٹریٹجی کے نام پر، اس کو تو خود بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ اس کو جہادی بے راہ روی کا نام دیتے ہیں. خود یعنی کہ وہ لوگ جو طالبان کے سپورٹرز ہیں، وہ علماء، وہ اس کو جہادی بے راہ روی کا نام دیتے تھے. عائشہ کلیش آف سویلائزیشن، دیکھیں میں اس میں یہ عرض کروں گی کہ کلیش آف سویلائزیشنز جو ہے اس کا جو اس کی ساری بحث جو ہے وہ ایک بالکل مختلف بحث ہے. اور جیسے باری میاں نے کہا کہ اگر کلیش آف سویلائزیشنز ہے تو یہ تو دو سویلائزیشنز کے درمیان ہو، یہ ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں. میرے خیال میں جی ایک جو سب سے ضروری بات یہ ہے نا کہ جو ہمارے ہاں کا جو کلیش ہے، انٹرنل کلیش، وہ زیادہ جو ضروری ہے، جو ہم ایک دوسرے کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. میرے خیال میں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے جی کہ
जो ये टेररिज्म है, दहशत गर्दी, उसके जो अंडरलाइंग एक पूरी फिलॉसफी है, रेडिकल थॉट प्रोसेस है। आप कह रहे हैं फिलॉसफी है। हाँ, नाज़रीन, इस पॉइंट पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और गुफ्तगू इधर ही से शुरू करेंगे कि एक खारजा पहलू है, जैसे ये पैनलिस्ट ने कहा कि एक्सटर्नल भी होगा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बात है, लेकिन एक अंदरूनी पहलू है। उस अंदरूनी पहलू पे क्योंकि हमारा कंट्रोल है और कंट्रोल होना चाहिए, तो बात उसी पर करेंगे कि उस अंदरूनी पहलू को आया हम संभाल सकते हैं, यानी एक ब्रेक के बाद।